فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا کے برکت والے نام کے ساتھ برکت والے فرش پر برکت والی ہستیوں کے برکت والے ذکر کے لیے آئے ہیں۔ اس نعمت پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا نے یہ توفیق، یہ مہلت، یہ طاقت عطا کی اور یہ فرش عطا کیا جہاں ہم اپنے گھروں سے نکل کر جمع ہو جاتے ہیں۔ دو طرح کے علم ہے دنیا میں، ایک حصولی ہے اور ایک حضوری ہے۔ حصولی وہ ہے جسے سیکھنا پڑتا ہے، علم حصولی یعنی حاصل کرنے والا علم جسے سیکھنا پڑتا ہے، اور حضوری جسے کہتے ہیں جس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، از خود پتہ ہوتا ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے، اسے بھوک کا پتہ ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے گی تو تم اپنا منہ کھولنا اور منہ کھول کے دائیں بائیں کرنا۔ یہ پہچان ہے علم حضوری کی کہ بچے کو از خود پتہ ہے، جب تکلیف ہوتی ہے، کہیں بیماری ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں ہے کہ یہ درد ہو رہا ہے، درد ہوتا ہے، یہ علم حضوری ہوتا ہے۔ اسی طرح جب محرم کا چاند نکلتا ہے، عزاخانے سجتے ہیں، دل بےتاب ہو کے فرش پر آنے کی تمنا کرتا ہے، اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے۔ سکھایا اور چیز ہے لیکن اسے کوئی سکھاتا نہیں ہے، یہ خود بخود بے چینی محسوس کراتا ہے۔ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ پرندوں، جانوروں، حشرات سب پر اس کی تاثیر رونما ہوتی ہے۔ اور عارفوں نے اس کے واقعات نقل کیے کہ دونوں جہان میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ وہ ایک عارف جو کہ جنگل میں رہا کرتے تھے، ہر سال ہر وقت حشرات کو دانہ ڈالا کرتے تھے، پرندوں کو کھانا ڈالا کرتے تھے۔ کہتے تھے کیونکہ میں صحرا میں تھا، کبھی کبھی چاند مجھ پر مشتبہ ہو جاتا تھا، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن مجھے خبر لگتی تھی جس دن میں دیکھتا تھا کیڑے اپنے دانہ نہیں کھا رہے، پرندے اس دن بے چین ہیں، اپنے آشیانوں کی طرف جانے کے سکون میں نہیں ہیں۔ میں حشرات کو دیکھتا، کیڑوں کو دیکھتا، پرندوں کو دیکھتا، مجھے خبر لگ جاتی کہ محرم نمودار ہو گیا ہے۔ غم کی تاثیر ہمارے لیے علم حضوری جیسی ہے، ہم خود پتہ ہے۔ فرش بچ گیا، اگر کوئی مجلس میں نہ جا سکے کسی وجہ سے، جب تک گھر میں رہتا ہے اسے بے چینی رہتی ہے کہ کیوں نہیں گئی، چلی ہی جاتی، بہت تھکی تھی، نیند میں تھی، کام تھے۔ اگر یہ سوچ کے گھر واپس بھی آ جائے تو بے چینی یہ رہتی کہ چلے ہی جاتے، اس سے تو اچھا تھا۔ اور جب چلے جاتے ہیں نہ ان کا کام رکتا ہے، نہ ان کا کوئی کام تاخیر سے ہوتا ہے، سارے کام ہو بھی جاتے ہیں اور وہ سکون بھی مل جاتا ہے۔ غم امام حسین میں یہ تاثیر ہے۔ ہمارا یہ عمل یہاں جمع ہونا بتا رہا ہے کہ ہم آقا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ عمل ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، ہر شخص کا عمل اس کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آقا حسین کا یہ عمل بھی کسی عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ عمل عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، جیسے جسے روزے کے نتیجے کا یقین ہو کہ خدا کے لیے قربت خدا میں گرمی کے روزے رکھیں گے، جناب مریم تمنا کرتی تھی کیونکہ انہیں اس کی پھل کا، اجر کا، نتیجے کا یقین تھا، تو وہ خواہش کرتی تھی۔ پوچھا جاتا تھا جب دنیا سے گزر گئی اور جناب عیسیٰ نے خواہش کی کہ مجھے میری ماں سے دوبارہ ملوایا جائے، میں عالم بالا میں ان سے ملاقات چاہتا ہوں، خداوند عالم نے اجازت دی، جناب عیسیٰ کو ان کی ماں سے ملاقات کرائی گئی۔ پوچھا مادر گرامی بڑے اچھے حال میں ہوں گی؟ ہاں بہت اچھے حال میں ہوں، بڑی نعمتیں ملی۔ کہا اچھا ماں واپس آنے کا دل کرتا ہے کہ اس دنیا فانی میں پھر سے آئیں، کوئی چیز یاد آتی ہے؟ کہا ہاں دل کرتا ہے، گرمی کے لمبے لمبے روزے رکھوں، سردی کی رات میں اٹھ کے عبادت کروں۔ نتیجہ دیکھ لیا، خواہش کر رہی ہیں۔ جس چیز کے نتیجے کا پتہ ہو اس کا عمل کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر غفاری انفاق سب کرتے ہیں جتنا جس کو یقین ہے، راہ خدا میں دیں گے، یہ خدا کے ساتھ تجارت ہے، گھاٹا نہیں ہوتا، بڑھ کر ملتا ہے۔ جس کا جتنا یقین ہو اتنا وہ انفاق کرتا ہے۔ جناب ابو ذر غفاری صحرا میں، مال نہیں، تجارت نہیں، زراعت نہیں، چند مویشی، اور جب
کوئی مہمان قافلہ آ جائے تو سب سے اچھا والا جانور قربان کرتے تھے جو دودھ سے بھرا ہوتا تھا. کہتے تھے سوکھے بیمار قریب المرگ جانور ذبح کر دیجئے, یہ اچھا والا روک کے رکھے, کام آئے گا. تو کہتے تھے وہی تو خرچ کر رہی ہوں, جو کر رہا ہوں, جو کام آئے گا. کیا مطلب؟ کہا جو یہاں اپنے ہاتھ سے دیں گے وہی تو کام آئے گا. تو انسان کا عمل اس کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے. آقا حسین نے اتنا بڑا کارنامہ سرزمین کربلا پر ایجاد کیا, رونما کیا, وہ ان کے یقین کی عکاسی کرتا ہے. آقا حسین نے جو معراج زمین پر سجائی تھی وہ اس معراج کے نتیجے میں تھی جو رسول خدا کو دکھائی گئی تھی. اہل سنت اور اہل تشیع میں آج تک اس بات پر اختلاف ہے, دو رائے ہیں. وہ کہتے ہیں خواب میں دکھائی گئی تھی, اور امامیہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج کا سفر جسمانی سفر تھا اور رسول کو سفر سیر کرائی گئی تھی, سب کچھ دکھایا گیا تھا اور بتایا گیا تھا. اور جتنا اس کو جس بات پر یقین ہے, آقا حسین نے اسی اعتبار سے معراج کو زمین پر سجا کے بتایا کہ اس معراج کا عکس ہے یہ معراج, میں یہاں سجاؤں گا کہ بتاؤں کہ وہاں پر وہ دکھایا گیا تھا. اسی لیے ایک پہلو حسین و منی و انا من الحسین کا یہ بھی ہے, جو رسول کو دکھایا گیا وہ حسین نے سجا کر دکھا دیا. یہ معراج ہوگی. اس فرش پر جو معراج حسینی کا فرش ہے, جو تذکرہ امام حسین والا فرش ہے, اس فرش پر اس آسمانی محفل کی کچھ باتیں ہوں گی تاکہ اس سفر معراج میں ہمارا بھی تھوڑا حصہ لگ جائے. رسول خدا جب سفر معراج پر گئے انہیں کچھ دکھایا گیا اور کچھ پڑھایا گیا, کچھ سکھایا اور بتایا گیا. آقا حسین کے حبیب خدا کے حبیب حسین جو کچھ وہاں پڑھایا, آقا حسین نے کربلا میں عملی تفسیر دکھائی. جس طرح قرآن کتاب ہے, اہل بیت اس پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ ہے, اسی طرح جو کچھ معراج کے سفر میں رسول کو بتایا سکھایا گیا, آقا حسین نے زمین پر اس کی عملی تفسیر کر کے بتائی. سورہ والنجم آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں. سورہ والنجم اور ایک اور سورہ اسراء, جس میں سفر معراج پر نظر کی گئی ہے. صرف قرآن میں 2 مرتبہ ہی معراج کا ذکر ہے. ایک سورہ اسراء میں سفر معراج کے 2 حصے تھے, پہلا زمینی سفر اور اس کے بعد عالم بالا والا سفر. زمینی سفر کا تذکرہ آیا ہے سورہ اسراء بنی اسرائیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا. زمینی سفر سورہ بنی اسرائیل میں آیا, آسمانی سفر سورہ والنجم میں آیا. زمینی سفر کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بس تھوڑا سا تذکرہ, لیکن سورہ والنجم قرآن کا وہ سورہ مکی جس میں تسلسل سے آنے والی واجب سجدوں والی سوروں میں یہ پہلا سورہ بنتا ہے. پہلا سورہ ہے جس میں واجب سجدہ آتا ہے. ان آیات میں نہیں ہے جو ہم ذکر کریں گے, ان میں آیت سجدہ موجود نہیں ہے, لیکن وہ تفصیل کے ساتھ سفر معراج بیان ہوا. قرآن آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے, آیات کا تسلسل ہے, لیکن صرف وہ والا حصہ. رسول خدا کو بہت کچھ دکھایا گیا اور بہت کچھ بتایا گیا. جو کچھ دکھایا گیا ان میں 3 جنتیں تھیں. ہم جنتیں 8 یا پھر جنتیں قرآن کی آیات درجات کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں, لیکن جنت کی الگ الگ کیٹیگریز, جنت کے مرتبے نہیں. جنت کے مرتبے ایسے ہی ہیں جیسے ایک 5 اسٹار ہوٹل ہو اور اس کے 22 منزلیں ہیں بالفرض, لیکن یہ ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہوٹل ہے, اس کے 22 منزلیں ہیں, یہ پوری ایک ہے. ایک 7 اسٹار ہوگا, ایک 5 اسٹار ہوگا, ایک 3 اسٹار 4 اسٹار ہوگا, الگ الگ ہے. اب ایک کی 5 ہے, ایک کی 7 ہے, ایک کی 20-22 ہے, الگ الگ ہیں. اسی طرح جنت 3 حصوں میں منقسم ہے. ایک جنت جنت برزخ ہے, ایک جنت جنت اعمال کا نتیجہ ہے, اور ایک جنت جنت ماوا ہے جو کہ صرف خدا کی طرف سے مہمانی اور خدا کی طرف سے میزبانی ہے. پہلی جنت جو جنت برزخ ہے وہ ہے جس کو رسول خدا نے سفر معراج پہ تفصیل سے دیکھا. جنت کی بھی سیر کرائی گئی, جہنم کو بھی دکھایا گیا, جہنم میں لوگوں کو عذاب پاتا دیکھا, جنت میں لوگوں کو نعمتوں سے منعم ہوتا دیکھا. یہ برزخی جنت تھی. دنیا
اور آخرت کے درمیان والی. من مات قد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت برپا ہو گئی اور اس کو اس کے اعمال کے مطابق رہنے کی جگہ دے دی گئی. ایک سفر ہوا اور اس کے بعد جو مومنین ہیں وہ برزخی جنت میں ہیں، اور جو معذبین، کافرین، منافقین، مشرکین، دشمنان خدا ہیں وہ برزخی جہنم میں ہیں، جو رسول خدا نے دیکھا آ کے بیان کیا. یہ سفر معراج کی تفسیریں، سفر معراج کی روایات اہل سنت کے 30 منابع بیان کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ یہ شاید ایک خواب کا سفر تھا. 30 محدثین، مفسرین، علماء نے اہل سنت میں سے ان روایات کے مجموعے کو، کسی نے تھوڑا، کسی نے تفصیل سے، کسی نے بہت زیادہ، اس کے کچھ حصے عوام کے لیے تھے اور کچھ حصے خواص کے لیے تھے. کچھ حصے تنہائی میں مولا کائنات کے ساتھ رسول خدا آپ بتائیں گے کہ میں بتاؤں. کچھ باتیں ایسی تھی جو رازداری کی تھی، کچھ باتیں تھی جو عوام کے لیے تھی، کچھ باتیں تھی جس پر جناب سیدہ نے حیران ہو کے بابا سے پوچھا بابا بتائیے، جس پہ جناب سیدہ روئیں. اس سفر معراج کا وہ حصہ جب جہنم میں معذب یعنی عذاب پاتی ہوئی قوموں کا ذکر سنا، جناب سیدہ بہت گریہ کناں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ عذاب پانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ تھی. جب رسول نے بیان کیا میں نے دیکھا ایک عورتوں کا گروہ، ایک عورتوں کا گروہ، ایک عورتوں کا گروہ، اس طرح جناب سیدہ بہت پریشان، بہت گریہ کناں، بہت بےتاب، بہت بے چین ہوئی اور پوچھا بابا یہ کون ہوں گی؟ رسول خدا نے تفصیل بیان کی. جو اس طرح سے معذب ہو رہی ہوں گی ان کا یہ کام ہوگا، جو اس طرح سے معذب ہو رہی ہوں گی ان کا یہ کام ہوگا. خدا بند عالم ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرنے والوں میں سے قرار دے. دوسری طرف رسول خدا نے جنت کی عکاسی کی. جنت میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. عبداللہ ابن مسعود وہ مشہور راوی ہیں جنہوں نے حدیث معراج کو بیان کیا. پہلی جنت جنت برزخ تھی. 3 سمجھ میں آ گئی؟ وہ جو اعمال کا نتیجہ برزخ ہوگی جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں خدا ارشاد فرماتے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ ہے کمائی والی جنت جو ہاتھوں کے ذریعے آپ کمائیں گے، جو ہاتھوں کے ذریعے ہمیں کمانا ہے، جو محنت کے ذریعے حاصل کی جائے گی. جس کی جتنی محنت اس کے طبقات ہیں، اس کے طبقات ہیں. کہتے ہیں جس کی جتنی ایفرٹ اس کا اتنا مقام. ہر مقام والا حسرت کرے گا اپنے سے اوپر والے مقام کی، وہ اس سے اوپر یہ ہے. جو اس پر ہوگا وہ حسرت کرے گا وہ اس سے اوپر یہ ہے. اور کہتے ہیں ان کے مقامات کے مراتب قرآن کی آیات کے برابر ہے. 6000 سے زیادہ آیات قرآنی، 6000 سے زیادہ مراتب جنات. یہ ہے وہ کمائی والی جنت جسے سب اپنے اختیار سے کمائیں گے، جس کے 8 دروازے ہیں. اور ایک اس کے بعد والی جنت ہے عند سدرۃ المنتہا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. بارہ دیگر صلوات. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. صدق اللہ العلی العظیم. بالافق الاعلی سدرۃ المنتہا مکان قاب و قوسین او ادنا. یہ جنت جنت ماوا اس مقام پر ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے تھے، جہاں خدا بند عالم نے کسی کو اجازت نہ دی لیکن رسول خدا کو لے جایا گیا. جنت ماوا جیسے آپ مثال لیجئے، گھروں میں ایک مہمان خانہ ہوتا ہے جو مردوں کے لیے ہوتا ہے. عموماً وہ گھر کے رہائشی حصے سے ہٹ کر ہوتا ہے. مردانہ مہمان خانہ، بیٹھک. ایک مہمان خانہ ہوتا ہے جو بے تکلف ہو، ان کو گھر کے اندر لا کے بٹھا لیا جاتا ہے، وہ اندر تک آ جاتے ہیں، الگ سلیگ گھر کی محترم خواتین کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں. ایک اور پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں خوابگاہ، بیڈ روم. وہاں تک ہر ایک نہیں جاتا. مہمان خانہ باہر والا معزز مہمانوں کو بٹھایا جائے گا، بے تکلف مہمانوں کو گھر کے اندر والے مہمان خانے میں لایا جائے گا. لیکن جو بہت پرائیویٹ ہوگا، جو بہت قریب ہوگا، اسے اجازت ہوگی کہ بیڈ روم تک آ جاؤ. اسی طرح جبرائیل کے پر جہاں جلے وہ محترم مہمان خانہ تک تھا،
وہ جنت کمائی والا تھا، جنت ارض السماوات والارض والا تھا، جہاں جا کے جناب جبرائیل نے 8 دروازوں سے جناب رسول خدا کو جنت کے بارے میں بتایا. یہ وہ والی جنت تھی جس کے 8 دروازے، ہر دروازے کی ایک تحریر، وہ ایک الگ موضوع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور کوشش ہے کہ انہی ایام عزا میں، یہاں نہیں، انہی ایام عزا میں ان 8 دروازے اور ان کی دروازوں کی تحریر، کہ یہ جنت کے اس دروازے سے کون سے والے افراد جائیں گے اور یہ والا پورشن کن کے لیے خاص کیا گیا. جنت کا پہلا ڈور، جس پر جنت کے پہلے ڈور پر جب جناب جبرائیل رسول خدا کو سیر کرا رہے تھے، جنت برزخ سے باہر والی جنت ہے. یہ اب وہ والی جنت ہے جو کمائی والی جنت ہے، جس کے بارے میں خدا نے کہا اعدت للمتقین، یہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے تیار کر کے سجا دی گئی ہے، آمادہ ہے، آسائش کے ساتھ، آرائش کے ساتھ. جناب جبرائیل جیسے ایک بلڈنگ تیار ہو دکھایا جائے، دیکھیں یہ آپ کے لیے تیار کر دی گئی ہے. جب جناب جبرائیل پہلے دروازے پہ، پہلے جہنم کے 7 دروازوں سے گزرے ہیں، ان 7 دروازوں پر بھی تحاریر ہیں. انشاءاللہ خدا توفیق دے ہم اس جنت پر بیٹھ کر اس جنت کی کمائی کی کوشش کریں. یہ جنت خدا نے ہمیں علم حضوری کی طرح دے دی ہے، لیکن وہ جنت علم حصولی والی ہے. اس کو مل گئی ہے، یہاں سے اس کو حاصل کرنا ہے. جنت کا پہلا دروازہ، جہنم کے دروازوں کی ابھی بات نہیں، جنت کے پہلے دروازے پر جناب جبرائیل نے دیکھا، رسول کو دکھایا، رسول خدا نے آ کے بتایا. عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں جب مجھے جنت کے پہلے دروازے سے گزارا گیا، میں نے اس پہ دیکھا، اس پہ کچھ تحاریر تھی. ہر جنت کے ہر دروازے پر 3 جملے ہر ایک جگہ پر موجود ہیں، لیکن نصیحتیں ہر بات کی الگ الگ ہیں. پہلے دروازے پر جو مشترک جملے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خداوند عالم کے، لا الہ الا اللہ. دوسری تحریر رسول عربی محمد رسول اللہ، خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں. تیسری تحریر علی ولی اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. تیسری تحریر علی ولی اللہ، علی خدا کے سچے ولی ہیں، خاص بندے ہیں. علی ولی اللہ، پتہ یہ لگ گیا. اسی لیے کہتے ہیں جب جہنم کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، پلے صراط پر سے گھاٹیاں ہوں گی، سب جنت تک کیوں نہیں پہنچیں گے؟ جس کے پاس ولایت کا پروانہ ہوگا وہ وہاں تک پہنچے گا. آدھی توحید، پونی رسالت، جب تک پوری ولایت تک نہیں پہنچائے گی، جنت کا پہلا دروازہ بھی نہیں ملے گا. اور اس کے بعد رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جنت کے پہلے دروازے پر جو 4 تحریری ہیں. پہلی تحریر، ہر چیز کے حصول کے کچھ راستے ہیں اور خوشگوار زندگی کا حصول 4 چیزوں میں ہے. جنت کی تحریر، خوشگواریت کا، خوشگوار زندگی کا حصول 4 چیزوں میں ہے، اور جنت کے اس ڈور کا حصول ان 4 چیزوں میں. پہلی چیز توکل علی اللہ، خدا پر کامل بھروسہ. نمبر 2، خدا کی راہ میں انفاق کرنا، اچھے کاموں میں خرچ کرنا. تیسری چیز بغض سے دوری، اپنے دل کو بغض سے پاک کر دینا. جناب بہلول دانا کی نصیحت یاد ہے؟ سونے کے آداب کیا ہیں؟ جنید بغدادی نے سونے کے آداب سنائے. وضو کرو، دائیں کروٹ سو، تسبیحیں پڑھو، اذکار کرو، یہ کرو، وہ کرو. جناب بہلول دانا کہتے تم نے جو کہا سب فروعات تھی، اصول نہیں تھا. سونے کے ادب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے، جب بستر پر جاؤ تو مخلوق خدا کا بغض تمہارے دل میں نہیں ہونا چاہیے. سارے حساب کلیئر کر کے سو. جس نے دل دکھایا، جس نے حساب چکتا نہیں کیا، جس نے حق مارا، دل کو پاک کرنے کے بعد اب تم جو کرو وہ فروعات ہے، لیکن سب سے پہلے بغض سے دوری ہونی چاہیے. روز کا حساب روز کلیئر ہونا چاہیے. بغض تیسری روایت جو جنت کے دروازے پہ لکھی ہے، بغض سے دوری. چوتھا کلمہ جو جنت کے پہلے دروازے پر ہے، کمائی والی جنت. یہ کریں گے تو وہ جنت ملے گی، یہ نہیں کریں گے جنت کے دروازے پر حسرت کریں گے. حاصل کرنا اس جنت پر بیٹھ کر اس جنت کو حاصل کرنا ہے. چوتھا کلمہ نیک لوگوں کی صحبت. الحمدللہ کے نصیب ہے. خداوند عالم اسے ہمارے لیے ثمر بخش قرار دے. یہ ذکر تھا، اس کی تفصیل نہیں ہے. رسول خدا کو کچھ دکھایا گیا، کچھ بتایا گیا. ایک پرائیویٹ کمپنی جیسے مثال دی نا، یہاں تک تو جناب جبرائیل آئے، اس کے بعد جناب جبرائیل رک گئے، اور پھر ایک
تخلیہ والی ملاقات پروردگار عالم تھی، اس کی تفصیل ہے، اس کے مراتب ہیں. کچھ گفتگو ہوئی حبیب اور محبوب کے درمیان، رسول خدا کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی. لہجہ پسندیدہ تھا، لہجہ مانوس تھا، درمیان میں ایک حجاب تھا، 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا. لیکن قلب رسول کو مطمئن کرنے کے لیے جب آواز پروردگار عالم آئی تو لہجہ ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کا تھا. روایات صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، روایات معصومین تفسیر نمونہ میں موجود ہے کہ کچھ مقامات پر رسول خدا نے امام علی کو اپنے ساتھ ساتھ پاس پاس پایا. انہی مقاموں میں جہاں جبرائیل رک گئے تھے، مقام قابہ قوسین اور ادنا میں لہجہ علی ابن ابی طالب کو محسوس کیا. جب گفتگو ہوئی عبد اور معبود میں، رسول خدا نے سوال کیا، اے پروردگار عالم، یا ربی ایو اعمال الافضل، اے پروردگار تیرے پاس سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جواب پروردگار عالم تفصیل کے ساتھ آیا. جب کوئی کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، سوال چھوٹا ہو عطا زیادہ ہو جاتی ہے. رسول خدا نے صرف اتنا پوچھا، ایو اعمال الافضل. اچھا، یہ مستند احادیث میں سے ہے، غیر مستند نہیں، تفسیر نمونہ کی روایت ہے. ایو اعمال الافضل، یا ربی کون سا عمل تیرے نزدیک سب سے افضل ہے؟ پروردگار عالم نے جواب دیا، لیسا شیئن افضل عندی من التوکل علیہ، میری بارگاہ میں توکل سے زیادہ افضل کوئی بھی چیز نہیں ہے. والرضا، اور اس بات پر راضی رہنا جو کچھ میں نے اس کے نصیب میں لکھ دیا. عربی روایات پوری میرے پاس موجود ہے، میں آپ کو ترجمہ صرف پیش کر رہی ہوں. اور میری تقدیر پر راضی ہو جانا. توکل اور رضا سے پسندیدہ عمل، افضل عمل میرے نزدیک، لیسا عندی افضل من التوکل علیہ، میرے نزدیک توکل سے اور رضا جو کچھ کہ میں نے کسی کا نصیب لکھ دیا، اس سے زیادہ پسندیدہ میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے. توکل روایات اسلامی کی روشنی میں توکل کسے کہتے ہیں؟ وکل سے نکلا، وکل یعنی وکالت، وکل یعنی کسی پر بھروسہ، وکل یعنی اپنے اعمال کسی کے سپرد کر دینا، اپنا آپ کسی کو سونپ دینا. روایات اسلامی توکل کے 3 درجے بیان کرتی ہیں. ہمیں چاہیے نا یہاں بیٹھ کے ہم اس جنت تک حصول یقینی بنائے. توکل کے 3 درجے اسلامی روایات بیان کرتی ہیں، اور ہم سب دیکھیں گے اس معراج حسینی، معراج عشق پر آقا حسین نے اس کی عملی تفسیر کر کے دکھائی ہے. توکل کا پہلا درجہ ہے، جس طرح ایک موکل وکیل پر توکل کرتا ہے، اپنا کیس اس کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر امید لگاتا ہے، سب سچ بتا دیتا ہے اور پھر امید لگاتا ہے کہ میرے حق میں فیصلہ ہو، اپنے امور تفویض کر دیتا ہے. افوض امری الی اللہ، اپنے امور تفویض کر دیتا ہے. آقا حسین نے اپنے امور کو، جب سب عقل کی باتیں کر رہے تھے، مولا مناسب نہیں ہے، مولا کوفے والے بہت بے وفا ہیں، مولا کوفے والوں سے آپ کے بابا کو، آپ کے بھائی کو تکلیف پہنچی، مولا مکہ زیادہ بہتر ہے، مولا ہندوستان چلے جائیں، مولا یمن چلے جائیں، مولا، سب عقل کی باتیں، اپنے اعتبار سے عقل کی باتیں بتا رہے تھے، سب سمجھا رہے تھے. لیکن جتنی عقل سب کے پاس تھی، آقا حسین کے پاس کیا نہیں تھی؟ لیکن آقا حسین توکل کے پہلے مرحلے پر وارد ہو چکے تھے. ہر ایک کو جواب دیتے، ان اللہ شاء ان یرانی، خدا مجھے چاہتا ہے، ایسا چاہتا ہے کہ وہ مجھے میرے خون میں نہایا ہوا دیکھے. یہ جو تم بتا رہے ہو مجھے بھی پتا ہے کوفے والے ایسے ہیں، مجھے بھی پتا ہے کہ یمن میں مجھے امان مل سکتی ہے، مجھے بھی پتا ہے مکہ بہتر جگہ تبلیغ کے لیے، یہاں اجتماع حاجیوں کا، مجھے بھی پتا ہے. لیکن میں توکل کے مرحلے پہ خدا چاہتا ہے کہ ایسا دیکھے، حسین دکھائے گا. اب نتیجے کی فکر نہیں ہے کیونکہ اپنے امور کو تفویض کر دیا. توکل کا دوسرا مرحلہ، دوسرا درجہ وہ ہوتا ہے جو بچہ اپنی ماں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. جیسے تکلیف ماں سے پہنچے ماں کے پاس جاتا ہے، تکلیف کہیں اور سے ملے ماں کے پاس آتا ہے. کسی نے ستایا، کسی نے مارا، کسی نے ڈانٹا، کسی نے ڈرایا، دوڑ کے آتا ہے ماں کے پاس، شکایت کرتا ہے، سب کی تکلیف ماں کے پاس لے کر آتا ہے. لیکن اگر ماں ہی نے مارا ہو، دیکھتے ہیں بچہ ماں کی ٹانگوں سے اور لپٹ جاتا ہے. ماں پیٹھ پہ لگاتی ہے، بچہ ماں کی لپٹا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے ماں کو. یہ دوسرا درجہ بچے کا ماں پر توکل والا، کہ مجھے تکلیف بھی پہنچے گی نا، تجھی سے پہنچے گی لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا.
سب کی شکایت تجھ سے کروں گا، تیری شکایت کسی سے نہیں کروں گا. تیری راہ میں تکلیف بھی آئے گی، میں تجھ سے اور قریب ہو جاؤں گا. حسین نے ماں والے توکل کو اپنی ماں کی میت پر کر کے دکھایا. نتیجہ مجھے نہیں پتا، ماں جانے اور حسین جانے. اماں میں نہیں آؤں گا، جب تک تو نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا. اماں نہیں آؤں گا. جب اس درجے کا توکل تھا تو کیا ہوا؟ عاطف غابی نے کہا فاطمہ بندے قبر کھول دیجئے. عرش گریہ کنہ ہے، لرز رہا ہے، پائے تخت لرز رہا ہے، ساکنان عرش رو رہے ہیں، فاطمہ بندے کفن کھولیے. جب توکل کا درجہ بڑھتا ہے اوپر سے عطائے خاص ایو شیء افضل لیس عندی افضل من التوکل. تیسرا درجہ توکل، کہتے ہیں تیسرا درجہ توکل وہ ہے جیسے ایک میت غسال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. غسال جب غسل لیتا ہے میت شکایت نہیں کرتی، تم نے مجھے کروٹ ٹھیک سے نہیں دلائی، تمہارے ہاتھ سخت تھے، تم نے ٹھیک سے غسل نہیں دیا، تم نے مجھے جلد بازی کی. میت اپنے آپ کو چھوڑ دیتی ہے نا. غسال کے ہاتھوں میں جو دل چاہے کرو، جیسا دل چاہے کرو. توکل کا تیسرا درجہ یہ کہ اب کیفیت بھی نہیں ہے، جو دل چاہے. آقا حسین نے روز عاشور عصر کے وقت جب تلوار کو نیام میں رکھا، خدا تیری مرضی جو چاہے جیسا چاہے. حالت اختیار میں بس فرق یہ میت کے پاس اختیار نہیں ہوتا، آقا حسین کے پاس اختیار تھا، لیکن رضن بقضائہ و تسلیما لامر تلوار رکھ دی اور مطمئن سوار پر موجود ہے. یہ توکل کا آخری درجہ آقا حسین نے کر کے دکھایا. مزید خداوند عالم اس حدیث قدسی میں بیان کروا رہا ہے کہ جو میں نے تقدیر میں لکھ دیا اس پر راضی ہونا میرے نزدیک کا اس سے بہتر کوئی توکل نہیں، اس سے بہتر کوئی منزل نہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. گھڑی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے. رضا جو خداوند عالم، کیونکہ سوال لمبا تھا میرے پاس اس حدیث قدسی کے ان سلسلہ مجالس کے لیے روز کا ایک سوال ہے جو خدا سے رسول خدا کی سدرۃ المنتہا میں گفتگو ہوئی، وہ پرائیویسی میں بات ہوئی جو رسول خدا نے پرائیویٹ لوگوں کو آ کے بتائی. اتنی پرائیویسی میں بہت خاص باتیں ہوئی ہوں گی. وہ جو حدیث قدسی اس پرائیویسی میں ہوئی اس کے سوال جواب یہاں پر. پہلا سوال ابھی چل رہا ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرے، چوتھے مزید سوالات موجود ہیں. پہلے سوال کی ذیل میں رضا کو ابھی میں نے چھوڑ دیا، اگر آگے کی گفتگو میں اگلے آنے والے دنوں میں موقع ملا تو بیان کروں گی. اس کے بعد خداوند عالم سوال کے بعد مزید ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب. سوال ہوا تھا نا یا ربی، خدا جواب دیتا ہے یا محمد، پیار سے جواب دیتا ہے اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اے میرے بندے، میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے. 3 جواب دیے پروردگار عالم. سوال صرف یہ تھا افضل عمل کیا ہے، خدا جواب میں اضافہ کر کے کہتا ہے اے میرے حبیب لوگوں کو بتائیے گا میری محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف اشارہ تھا کہ آج کا یہ والا سوال اور جواب پورا ہو جائے. پھر کہتے ہیں اے رسول جا کر بتا دیجئے گا میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے. اوجب محبتی اوجب علیہ، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں میری محبت واجب ہے، مجھ پر ان افراد کی محبت واجب ہے. پہلے وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے میری وجہ سے محبت کرتے ہیں. معیار محبت میری محبت. اچھا یہ بھی نہیں کہا افراد پر ہو، خلق خدا کے ساتھ محبت، صرف انسانوں کے ساتھ نہیں، مخلوق خدا جو انسان کے علاوہ ہے ہر ایک پر نظر کرو، اس کا خالق بھی تو خدا ہے، اس کا رازق بھی تو خدا ہے. ہر ایک سے، دونوں بھائیوں سے یہ روایت منسوب ہے، بڑے بھائی سبت اکبر، چھوٹے بھائی سبت اصغر، حسنین شریفین، کیا آپ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے کہ دیکھا آپ ایک لقمہ خود کھاتے ہیں اور ایک جانور کے آگے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور بھی ہے کہ آقا گزرے صبح کے وقت دیکھا ایک غلام بیٹھا، ایک لقمہ خود کھاتا ہے ایک کلب کو کھلاتا ہے. پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں بھی عاجز یہ بھی عاجز، میں غلامی سے تنگ یہ بھوک سے تنگ، ایک تنگ دوسرے کو تنگ نہیں دیکھ سکتا.
جب آقا سید الشہداء اور آپ کے بھائی سے یہ روایت منسوب ہے کہ آپ بھی کھا رہے تھے اور کھلا بھی رہے تھے، کہا مولا آپ کھائیے ہم کھلا دیں گے اس کو. غلام نے آگے کہا مولا آپ کھائیے ہم کھلا دیں گے. کہا ممکن نہیں ہے خلق خدا ملتمس نظروں سے میری طرف دیکھے اور میں خود کھاؤں اسے نہ کھلاؤں. مخلوق خدا ہے اگرچہ کہ نجس جانور خدا نے قرار دیا، لیکن خلق خدا ہے. اپنی رکاب میں سے، اپنی پلیٹ میں سے، اپنے کھانے میں سے، اپنے خوان میں سے آقا ڈالتے پہلے ہیں کھاتے بعد میں ہیں. محبت کا معیار کہ ایک مخلوق خدا ملتمس نظروں سے. جب مجلسوں سے نکلتے ہیں ہم بھی، ہمارے ہاتھوں میں نیاز ہوتی ہے اور بہت سے بچے آ جاتے ہیں، سوال کرتے ہیں خلق خدا مت سوچیے. خلق خدا ان کا پیغام یہ ہے کہ بعد میں کھاتے ہیں، پہلے ایک نجس جانور کو اپنے میں سے کھلاتے ہیں. خوشی خوشی بانٹ دیجئے. یہ آقا حسین کا صدقہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. خدا فرما رہا ہے میری محبت ان کے لیے جو میری وجہ سے دوسروں سے محبت کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے. خدا کہہ رہا ہے میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو ایک دوسرے سے میری وجہ سے مہربانی حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں. صرف محبت نہیں، عطا نہیں، حسن سلوک، مہربانی، حساب چکتا کر دینا، لیٹ اٹ گو، ختم ہو گئی بات. جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے مہربانی، معیار کیا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں محبت اور نفرت، تولا اور تبرہ کا معیار کیا دیا گیا؟ کہ ہر اس شخص سے محبت کرو جو علی اور اولاد علی سے محبت کرتا ہو، اگرچہ کہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. ہر اس شخص سے محبت کرو. محبت کا معیار کیا ہے؟ حب محمد و آل محمد. ہر اس شخص سے محبت کرو جو ان سے محبت، ان کا وفادار ہے، اگرچہ کہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اتنا بڑا مجرم لیکن کیونکہ ان سے محبت کرتا ہے. پھر کہا ہر اس شخص سے نفرت کرو جو محمد اور آل محمد کا دشمن ہے. تولا اور تبرہ کا معیار محمد و آل محمد کا دشمن ہے، ان سے تم دشمنی رکھو اگرچہ کہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. خدا کہہ رہا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہے. تیسری چیز خدا بند عالم ارشاد فرماتا ہے میری محبت واجب ہے ان افراد پر. صلوات پڑھیے. وجبت محبتی للمتوسلین فی، میری محبت ان لوگوں پر واجب ہے جو میری وجہ سے صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی، معاملات بگڑ گئے ہیں، تعلقات خراب ہیں، لیکن میری وجہ سے، پروردگار کی وجہ سے قاطع رحم سے بھی صلہ رحمی کرتے ہیں. پھر خداوند عالم کہتا ہے میری محبت کی کوئی نہایت، کوئی حد، کوئی انتہا، کوئی غایت نہیں ہے. جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ غیر محدود ہو جاتی ہے. آقا حسین نے محبت خدا سے کی اور خدا نے محبت حسین سے کی، اور خدا کی محبت ایسی غیر محدود ہو گئی کہ صرف کربلا والی کربلا نہیں، صرف 61 ہجری والی کربلا نہیں، دنیا بھر میں یہ ایام حسین کے حرم زمانی بن جاتے ہیں. ہر جگہ جب عاشور نمودار ہوتا ہے، یہ 10 دن آتے ہیں، پوری دنیا حسین کی جاگیر ہو جاتی ہے، پوری دنیا حسین کی ہو جاتی ہے، چپا چپا حسین حسین ہو جاتا ہے. یہ خداوند عالم کی محبت کی انتہا ہے کہ تو نے سب دیا، لے میں نے اپنی جاگیر، اپنی کائنات، لوگوں کے دل تیرے حوالے کر دیے. حسین نے کیا کیا خدا کی راہ میں دیا؟ اپنے گودوں کے پالے لائے، بھانجے دیے، بھتیجے دیے، اپنا لہو دیا، اپنے خاندان کی اسارت دی، اپنے بیٹے کی قید دی. لیکن حسین نے جو ایک چیز دی جس کے لیے خواہش کی، اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے. حسین نے نہیں کہا کہ تم دیکھتے کہ میں نے قاسم کا لاشا کیسے اٹھایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں نے اکبر کا لاشا کیسے اٹھایا، یہ بھی نہیں کہا کہ اے کاش تم ہوتے دیکھتے کہ میں نے جنگ کیسے کی، میں عباس کو لینے کیسے گیا. لیکن
ایک منظر کے لیے آقا حسین نے خواہش کی ہے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے اور کاش تم دیکھتے کیسا تسقیل طفلی، کس طرح سے میں نے اپنے ششماہے بچے کے لیے سوال آب کیا۔ ایک کریم، ایک جواد کے لیے کچھ مانگنا بہت مشکل ہے۔ جو ہمیشہ دینے کا عادی رہا ہو وہ مانگتا بڑی مشکل سے ہے، لیکن حسین نے اس پورے کارنامے میں، اس پورے سفر میں صرف ایک چیز مانگی تھی اشقیہ سے، صرف ایک چیز مانگی تھی، ایک ہی مرتبہ مانگی تھی، اور وہ تھا علی اصغر کے لیے پانی مانگنا۔ کب مانگا؟ جب حسین یکو تنہا رہ گئے، تمام اقربا اصحاب مارے جا چکے، بیٹے مارے جا چکے، حسین نے ٹیلے پر استغاثہ بلند کیا۔ ابھی حسین نے نصرت کے لیے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنی، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ خیام مخدرات میں شور بلند ہوا، آقا قریب آئے، بیویوں یہ گریہ کیسا ہے؟ مولا آپ کی نصرت کی صدا پر اس اصغر نے جو 2 دن سے ساکت ہو چکے تھے، جن میں حرکت نہیں تھی، جو رنگ بدل رہے تھے، اصغر نے لبیک کہہ دی ہے۔ مولا علی اصغر گہوارے سے نیچے ہو گئے ہیں۔ مولا جب خیمے میں داخل ہوئے، علی اصغر کو دیکھا جھولے سے زمین پر گرے ہوئے بلک رہے ہیں۔ بیبیاں حیران ہیں۔ علی اصغر نے اس کربلا میں ان 3 دنوں میں 3 حالتیں تبدیل کی ہیں۔ آقا حسین جب ان نامردوں کے قریب جا کے سوال آپ کر رہے تھے، علی اصغر کی مصیبت کو ایک لفظ میں بیان کیا تھا، کہا تھا اے اشقیہ تم دیکھ رہے ہو میرا بیٹا کس طرح سے پانی کے لیے تلذی کر رہا ہے۔ جب عرب ادب دانوں نے لفظ تلذی کو کھولا، کہا آقا حسین نے اس لفظ میں علی اصغر کا مرثیہ پڑھا تھا۔ ایک لفظ میں بتایا علی اصغر نے 3 دن میں کیا مصیبت اٹھائی۔ 7ویں کو پانی بند ہوا، رات آئی، ماں کا شیر خشک ہو گیا، علی اصغر کی پیاس شروع ہوئی، بھوک شروع ہوئی۔ تلذی اس کیفیت کو کہتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جاتا ہے۔ مچھلی پہلی مرتبہ بہت تڑپتی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے بہت اچھلتی ہے، بہت تڑپتی ہے۔ علی اصغر نے 8ویں کا دن تلذی کی، علی اصغر روتا رہا، بلکتا رہا، نہ پانی تھا نہ ماں کا شیر تھا۔ 8ویں کی رات آئی، تلذی کی دوسری کیفیت ہوتی ہے جب مچھلی تڑپ تڑپ کے تھک جاتی ہے نا، ایک کروٹ کے بل لیٹ جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اپنی دکھ کو پٹک کے بتاتی ہے بے چینی بہت ہے۔ علی اصغر نے نبی کا دن ایسے گزارا، جسم ساکت تھا، کلائیوں میں پل پڑ گئے تھے، پیروں میں ایٹھن تھی، علی اکبر کا جسم سخت ہو رہا تھا، آنکھیں کھلی تھی، منہ کھلا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد علی اصغر مچل کے انگڑائی لیتا تھا، گہری گہری سانس لیتا تھا۔ 8 کا دن گزر گیا، نبی آ گئی۔ تلذی کی تیسری کیفیت یہ ہے جب مچھلی تم پٹک نہیں پاتی، اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، بس منہ کھلا ہوتا ہے اور وہ سانس لے رہی ہوتی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد ایک سانس لیتی ہے۔ علی اصغر 10ویں کا دن نمودار ہوا، علی اصغر اب انگڑائی بھی نہیں لے پا رہا، پتلیاں پھر چکی ہے، منہ کھلا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بس ایک سانس آ کے بتاتی ہے اصغر زندہ ہے، آواز استغاثہ سنی، علی اصغر لبیک کہہ کر نیچے آیا، حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، ماں نے کہا آقا دیجئے میں ناصر تیار کر دوں۔
کرتا بدلو، بال سلجھائے، ٹوپی لگائی، چہرہ چوم کے کہا والی دھوپ بڑی گرم ہے، اصغر کو ابا میں چھپا لے، ماں نے خدا حافظ کہہ دیا۔ آقا اپنے ہاتھوں پہ اصغر کو لائے، قوم سمجھی تھک گئے، قرآن لے آئے، صلح چاہتے ہیں۔ مولا نے دامن پلٹا کے کہا، ایک ہاتھ میں اصغر تھا، اتنا بلند کیا کہ علی اصغر مولا کے چہرے جتنا بلند ہو گیا۔ اصغر کو ہاتھ میں لے کر اشقیاء کو دکھا کر کہا، اے قوم اشقیاء، تمہاری نظر میں گناہگار ہوں، لیکن اس عمر کے بچے تو گناہگار نہیں ہوتے۔ امام نے اس وقت کو کہا ہے، شیعہ کاش تم ہوتے، دیکھتے جب میں نے حسین نے سوال ہاب کیا، کہا ہے قوم اشقیاء یہ بچہ بڑا پیاسا ہے، یہ تلذی کر رہا ہے، اے قوم اشقیاء ہو سکے اسے پانی پلا دو۔ یہ حسین نے اصغر کی طرف سے رج سے پڑھا اور پھر کہا، اصغر مجاہد حملہ کر، یہ کہہ کر جلتی ریت پر اصغر کو لٹا دیا۔ اصغر نے اپنا ہتھیار نکالا، وہ گردن جو اکڑی ہوئی تھی پھرا دی، زبان کو لبوں پر پھرایا، ہتھیار چھوٹ گئے، قوم رونے لگی۔ عمر ساتھ یہ نہ ہوگا، عمر ساتھ ہم یہ حملہ نہیں روک سکتے۔ جیتی ہوئی جنگ عمر ساتھ ہار گیا، کہتا ہے حرملہ حسین کے کلام کو قطع کر۔ حسین نے اصغر کو گود میں اٹھا لیا، بائیں بازو پر علی اصغر تھا۔ علی اصغر نے دیکھا حملہ تو کر چکا، اب دفاع کا وقت ہے۔ حرملہ نے تیر کو جوڑا، کون سا تیر تھا؟ 6 مہینے کے بچے کے لیے وہ تیر تھا جس سے اونٹ گرایا جاتا ہے۔ جب کسی دیوار میں، ستون میں یا درخت میں سوراخ کرنا ہو، آر و پار کرنا ہو، جو تیر استعمال ہوتا ہے، حرملہ نے وہ تیر اٹھایا، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گرا، پھر اٹھایا۔ عمر سعد نے پوچھا، کہا جب میں نشانہ لیتا ہوں خیمے کا پردہ ہلتا ہے، لگتا ہے ماں دیکھ رہی ہے، کہا میں آڑ بناتا ہوں تو تیر چلا۔ اصغر نے دفاع امام کیا، جس بچے میں حرکت نہیں تھی بچہ اچھلا، جو تیر حسین کو آکے لگتا، علی اکبر اصغر حسین کے پائے بازو میں تھے، علی اصغر اتنا اچھلے، حسین کی گردن کے آگے گردن کر لی، تیر آیا حسین کی بازو میں، بات میں لگا، اصغر کا گلا چھد گیا، خون تھا ہی کتنا جو بہتا، حسین نے چلو لگا دیا، چلو بھر گیا، چہرے پر پھیر لیا۔ اب حسین کیا سوچ کے چل رہے ہیں، ماں کو کیسے دکھاؤں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر پیچھے ہٹتے، رضا بے قضائہ و تسلیما لامرہ، صحیح حسین ہو گئی۔ 7واں چکر آئے، ماں نے خیمے کا پردہ پلٹ دیا، آقا میرا بچہ سیراب ہو گیا۔ بچی آئی، بابا میرا بھائی پانی پی کے آ گیا۔ حسین کیا بتاتے، جب ابا کا دامن پلٹا نا، ماں نے بس ایک سوال کیا، اے اصغر تیری تو عمر کے جانور بھی سوا نہیں آتے، سلام عثمان پر،
آپ گود میں لے لیجئے، میں اس لال کو چھپا دوں۔ ذوالفقار سے پشت خیمہ قبر کو دی گئی، ماں اصغر کا چھنا گلا دیکھتی رہی، لیے کھڑی رہی۔ ایک چاند چھپانے میں بڑی دیر لگی، نہ چٹائی بچھی نہ چھڑکا ہوا، جلتی ریت تھی، اصغر کی میت تھی۔ مادر سے کہا ایک مٹھی میں ڈالوں، ایک آپ ڈالے، ڈالتے ڈالتے گردن کی باری آئی، ماں نے چہرہ پھرا لیا، چھنے گلے میں گھر میرے قبر بن گئے۔ عاشور کی رات ہے، رباب پر سلام، اماں فضا گئی، اماں تیرے اصغر کی خیر نہیں، شہزادی ایک سر کم ہے، آقا زادی یا علی بتا، چلے خیموں سے رباب لے دے گا، یا علی مدد، یا علی مدد، نیزہ زمین پر گیا، اصغر معراج پا گیا، جو گلا نہر ہوا تھا ذبح ہو گیا۔